چلی کے ساحل سے بہت دور گہرے پیسفک اوشن کے ٹھیک اس حصے میں جہاں چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہے، سمندر کی ان ویرانیوں میں ایک چھوٹا سا جزیرہ پایا جاتا ہے جو ایسٹر آئی لینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن اس کی مشہوری کی اصل وجہ اس کا نام یا پھر پیسفک اوشن میں بالکل تنہا ہونا نہیں، بلکہ یہ جزیرہ یہاں پائے جانے والے دیو قامت مجسموں کی وجہ سے مشہور ہے۔ پیسفک اوشن کے اس ریموٹ جزیرے پر ہزاروں کی تعداد میں پائے جانے والے یہ بھاری بھرکم مجسمے آخر بنایا کس نے؟ کیا وہ کسی اور دنیا سے آئے ایلینز تھے یا پھر ہم جیسے انسان؟ ایسٹر آئی لینڈ، جسے مقامی زبان میں راپا نوئی کہا جاتا ہے، دنیا کے سب سے الگ تھلگ مقامات میں شامل ہے۔ چلی کے ساحل سے تقریباً 3700 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ جزیرہ اپنی تاریخی اہمیت اور دیو قامت موئی مجسموں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سن 1722 میں جب یورپی مہمجوؤں نے اسے دریافت کیا تو انہوں نے اس جزیرے کو پر اسراریت کی ایک علامت قرار دیا۔ ایسٹر آئی لینڈ کے تقریباً 887 پتھر کے مجسمے، جنہیں موئی کہا جاتا ہے، قدیم فن تعمیر کے عظیم شاہکار ہیں۔ ہر مجسمہ کئی ٹن وزنی اور بعض اوقات 30 فٹ تک بلند ہیں۔ یہ مجسمے جزیرے کے مختلف حصوں میں نصب ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تقریباً تمام مجسمے ایک ہی سمت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ مجسمے کس نے بنائے، کس مقصد کے لیے بنائے گئے، اور ان کی تعمیر میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی؟ یہ سوالات آج بھی محققین کے لیے ایک معمہ ہیں۔ یہ مجسمے بنانے والی تہذیب راپا نوئی کہلاتی ہے۔ یہ تہذیب اپنی زراعت، فن تعمیر اور مجسمہ سازی کے لیے مشہور تھی۔ محققین کے مطابق راپا نوئی تہذیب نے ان مجسموں کو تراشنے کے لیے آتش فشانی پتھر کا استعمال کیا اور انہیں جزیرے کے مختلف مقامات تک منتقل کیا، لیکن یہ تہذیب پر اصرار طور پر ختم ہوگی۔ ماحولیاتی مسائل، قدرتی وسائل کی کمی، یا شاید اندرونی تنازعات، ان وجوہات میں سے کوئی ایک یا سبھی نے اس تہذیب کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ یہ دیو قامت مجسمے اپنی تعمیر کے حوالے سے بھی ایک معمہ ہیں۔ ان کے تراشنے کے لیے جدید آلات نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ پتھر کے دیو ہیکل ٹکڑے انتہائی مہارت سے تراشے گئے اور کئی میلوں دور مختلف مقامات تک لے جائے گئے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ ان مجسموں کو کھینچنے کے لیے انسانی محنت اور سادہ مشینری کا استعمال کیا گیا، جبکہ کچھ دیگر کا نظریہ ہے کہ ان کے پیچھے قدیم علم یا کوئی غیر معمولی طاقت کار فرما تھی۔ حالیہ تحقیقات نے کئی نئے حقائق کو آشکار کیا ہے۔ کھدائیوں کے دوران معلوم ہوا کہ ان مجسموں کے سر ہی نہیں بلکہ ان کے نیچے مکمل جسم بھی موجود ہے جو زمین کے نیچے دفن ہے۔ یہ ان کی فن تعمیر کی مہارت اور ان کی تہذیبی عظمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ کی داستان ہمیں قدرتی وسائل کے تحفظ کا سبق بھی دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم راپا نوئی تہذیب نے اپنے ماحول کو اس حد تک نقصان پہنچایا کہ وہ اپنی بقا کے قابل نہ رہی۔ یہ کہانی آج کے دور میں ہمارے لیے ایک انتباہ ہے کہ ہمیں اپنے وسائل کو ذمہ داری سے استعمال کرنا ہوگا۔ دوستو، ایسٹر آئی لینڈ ایک ایسا مقام ہے جو تاریخ، ثقافت اور انسانی عزم کی ایک کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عظمت کے پیچھے اکثر قربانیوں اور کہانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار ہم آپ کو ایک اور حیرت انگیز تاریخی مقام کی سیر کروائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔